اب یہ دوسرا مسئلہ ہے حکمت کا جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے۔ حکمت کے بارے میں جو پہلی نشست تھی اس رکوع کے بارے میں نے عرض کیا تھا، حکمت فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے۔ فطرت اپنی سلامتی پر برقرار ہو، کج نہ ہو گئی ہو، ٹیڑھی نہ ہو گئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو، مسخ نہ ہو گئی ہو، اور عقل وہ بھی صحیح سمت میں سفر کر رہی ہو، عقل سلیم ہو، اس پر خواہشات کے پردے نہ پڑ گئے ہوں، شہوات نے کوئی پٹی نہ باندھ دی ہو، تعصب کی پٹی نہ بند گئی ہو، تو اب یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم مل کر حکمت تک رسائی حاصل کرے گی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ جذبہ شکر، تشکر، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر و امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہ فطرت ہے۔ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے فطرت مسخ ہو گئی، فطرت کے سوتے خشک ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں، ادھر ادھر سے پانی آتا ہے، لیکن یہ کہ اگر سوتے ہی خشک ہو گئے ہو تو پانی کہاں سے نکالیں گے آپ؟ تو فطرت کے سوتے خشک ہو گئے ہو تو آدمی بے حس ہو جائے گا، ناشکرا ہوگا، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازماً پیدا ہوگا۔ اب عقل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانے، میرا اصل منعم کون ہے، اصل محسن کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے۔ جیسے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، اس کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، ابتدا میں وہ سمجھتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے، وہی پالتے پوستے ہیں، وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں، وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت جو ہے آمادہ ہوتے ہیں۔ لہذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک جو ہے وہ مرکوز ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، ملک، قوم، پھر یہ پوری کائنات، یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے، ان سب سے جو ہے ہماری فصلیں پکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں، سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی صورت حاصل رہی ہے، اس کو حیثیت حاصل رہی ہے، سورج دیوتا۔ لیکن معلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس زمین میں بسنے والوں کا، اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے، وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ انعام میں آئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ساری کائنات بھی جکڑی ہوئی ہے کسی ہستی کے قانون میں۔ وہ قانون کس نے بنایا؟ وہ کوئی ایک ہستی ہے، بس میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا ہے۔ یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ انشکر للہ، تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔